بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دو سمندر ملتے تھے۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے بڑھے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا، میں تھک گیا ہوں، کھانا لاؤ۔ اس نے کہا، جب ہم چٹان پر سفر کر رہے تھے تو مچھلی نے دریا کا راستہ لے لیا تھا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر اسی جگہ واپس چلے آئے۔ وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کو دیکھا جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجیے، مگر انہوں نے جواب دیا، تم صبر نہ کر سکو گے۔ آخر میں جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ جب تک میں خود تم سے نہ کہوں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی پوچھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا، تم نے خواہ مخواہ کشتی توڑ دی، اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرط یاد دلا دی تو آپ نے کہا، میں بھول گیا تھا، اب نہیں بھولوں گا۔ آگے بڑھے تو ایک نوجوان لڑکا کھیل رہا تھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہا، بغیر کسی قصور کے ان کو مار ڈالا آپ نے۔ اس پر انہوں نے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ پھر دونوں میں قول و قرار ہوا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کو دونوں نے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے کام کی مزدوری مانگ لیتے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا، اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب سن لیجیے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرایہ پر چلاتے تھے۔ دریا کے اس طرف ایک بادشاہ تھا جو زبردستی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اس کو اس لیے توڑ دیا کہ عیبدار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے سکے۔ رہی بات لڑکے کی، اس کے ماں باپ ایماندار تھے مگر یہ سرکش اور کافر تھا۔ ڈر تھا کہ اس کی نافرمانی اور کفر سے ماں باپ کو تکلیف ہوگی۔ میں نے قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ انہیں مہربان اور نیک بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ ان دونوں نوجوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکیں۔ یہ جو کچھ تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہ وہ باتیں تھیں جن پر صبر نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ایک عرصے تک بنو اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تاکید کرتے رہے، اور آخر کار اپنے اللہ تعالیٰ سے جا ملے جس نے ان کو بھیجا تھا۔ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے ان کو تھوڑا تھوڑا عذاب دے کر خبردار کیا جاتا ہے۔ وہ اگر پھر بھی نافرمانی کرتے رہے تو کچھ عرصے کے لیے بالکل ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ بالکل غفلت میں پڑ جائے، پھر ایک دم اللہ کا سخت عذاب آ کر اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ فرعون خدا کو خدا کہلواتا تھا، بنو اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس کی قوم کو ختم کرا دیا۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو قوم بہت عرصے تک غلامی کرتی رہتی ہے اس کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے، غیرت بہادری ختم ہو جاتی ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ بار بار وہی غلامی کی باتیں کرتے رہیں جس طرح بنو اسرائیل نے آزاد ہونے کے بعد کی۔ تیسرا سبق ہم کو حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت ان کی زندگی میں کرتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا رہتا ہے۔